السلام علیکم ناظرین، پروگرام کیریئر گائیڈنس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان A.K.M. رحمت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک ایسے پروفیشنل سے، ایک ایسے کیریئر اورینٹیڈ شخصیت سے جنہوں نے اپنے کیریئر میں اپنا ایک مقام بنایا ہوتا ہے۔ ناظرین، مختلف کیریئر کے حوالے سے ہم نے اس پروگرام میں گفتگو کی ہے اور بہت سارے معزز مہمان ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے اور انہوں نے اس کیریئر کے حوالے سے ہمیں بہت مفید باتیں بتائیں۔ آج جس کیریئر کا ہم بات کریں گے، جس پروفیشن پہ ہم بات کریں گے، اس پروفیشن کے بغیر، اس کیریئر کے بغیر کسی بھی کیریئر کا ہونا مکمل نہیں ہے، یعنی ایجوکیشن۔ ایجوکیشن کے حوالے سے ناظرین آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے بہت ساری نسلوں کو سنوارا ہے، ممتاز ماہر تعلیم ہیں، آپ وائس چانسلر ہیں سندھ یونیورسٹی جامشورو کے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے محترم جناب پروفیسر مظہر الحق صدیقی صاحب۔ آئیے ناظرین ان سے بات کرتے ہیں اور ایجوکیشن کے کیریئر کے حوالے سے پی ٹی وی نیوز پر دیکھتے ہیں پروگرام کیریئر گائیڈنس۔ تعاون کیا ہے یو فون نے، جن کا پیغام ہے یو فون تم ہی تو ہو۔ سب سے پہلے بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ پروفیسر صاحب آپ کی بہت مہربانی آپ کی، مجھے یہاں دعوت دینے کی بہت مہربانی۔ بہت شکریہ۔ اچھا پروفیسر صاحب، ظاہر سی بات ہے ایک عرصے سے آپ تعلیم کے اس شعبے سے وابستہ ہیں اور نہ جانے کتنی آپ نے مراحل گزار کر جو ہے الحمدللہ آج سندھ کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی جو کہ جامعہ یونیورسٹی سندھ ہے، سیکنڈ اولڈسٹ جی یونیورسٹی بالکل، ہے نو ڈاؤٹ، پاکستان میں، کوئی شک تو اس یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہیں۔ آج ہم آپ سے تھوڑی سی گفتگو کریں گے ایجوکیشن میں آنے کے لیے وہ نوجوان یا ان کے پیرنٹس جو کہتے ہیں کہ جی ایجوکیشن پروفیشن جو ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے، آپ سر کیا گائیڈنس دیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ ایجوکیشن جو پروفیشن ہے یہ ہے کیا؟ یہ ایجوکیشن پروفیشن ہے نہ صرف قلوب اور اذہان کو روشن کرنے کا، مگر فیوچر فارمنگ FAR اس کے لیے اینڈ فیوچر فارمنگ ان کا، یعنی کہ یہ ہے یہ جو نئی نسلیں ہوتی ہیں ان کی تعلیم بنیادی طور، اس کی تربیت، جی سر، یہ تعلیمی اداروں کا یہ کام ہے، اور ان کو ایک رسپانسبل شہری صحیح بنایا دیں۔ اور جہاں تک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے ہیڈز کا تعلق ہے یا اساتذہ کا تعلق ہے، ان کا تو یہ فوکس ہوتا ہے کہ ہر بچہ جو یہاں سے تعلیم کر کے لے وہ قیادت کی کس قسم کی بھی ذمہ داریاں اس کو ملیں، احسن طریقے سے وہ انہیں کے نبھائے، اور یونیورسٹی یعنی علما میٹر کا یعنی اسٹینڈرڈ یعنی علم جو ہے مقام جو ہے اس کو بنائے۔ اچھا ایجوکیشن پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ذہن میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایپٹیٹیوڈ ٹیچر بننا چاہتے ہیں، ان کے ذہن کے اندر ہوتا ہے کہ جی وہ ٹیچر بنیں گے یا وہ بہتر ٹیچر بن سکتے ہیں۔ یہ ارشاد فرمائیے گا وہ نوجوان جو کہ ایک ٹیچر بننا چاہتا ہے، اور ہم آپ سے بات کریں گے آپ کی ہائر ایجوکیشن کے لیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ ایک بہت بڑے ادارے کو کر رہے ہیں، تو کیسے وہ نوجوان اس فیلڈ میں آ سکتا ہے؟ کیا کرنا چاہیے اسے؟ بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ اس پروفیشن کو صرف تنخواہ کے نقطہ نظر سے نہیں، مگر ہر نقطہ نظر سے اہم نظر آنا چاہیے سوسائٹل اسٹیم یا سوسائٹل پرسپشن۔ جی جی، اس کی بہت ضرورت ہے۔ صحیح۔ مجھے خوشی ہے کہ چند سالوں سے میں نے پرانا تو ایک تاریخی مقام اساتذہ کا تھا، وہ معاشرے میں چلتا آیا ہے بھی، مگر جو اہمیت ان کو پہلے تھی وہ آہستہ آہستہ ان کی کم ہوتی رہی۔ صحیح۔ اس کے لیے میں یہ ٹیچرز کو صرف مورد الزام نہیں سمجھتا ہوں، مگر معاشرے کی ویلیوز، اقدار جو ہے نا ان میں بھی ایک چینج آئی تھی، کیونکہ مٹیریلسٹک جلدی یعنی کہ ٹو میک اٹ ٹو اپوزیشن بہت سی قسم کی چیزیں تھیں، اس وجہ سے اس کیریئر کو نقصان پہنچا۔ اچھا، اب یہ ضروری بات ہے کہ اس کو اٹریکٹو بھی کیا جائے، مقصد ان ٹرمز آف یعنی کہ یہ فائنینشیل ریوارڈس ہیں، صحیح، تنخواہیں ہیں بالکل ان کے اعتبار سے، بالکل، اور دوسرا ان کا مقام بھی یعنی تعلیم کے اعتبار سے بھی اچھی تعلیم بھی ان کو میسر ہو، کیونکہ جس وقت ٹیچر ہو کے آتا ہے ابتدائی طور پہ تو خیر ایک MA ہے، پوسٹ گریجویٹ ہے، مگر بعد میں اس کو اور بھی مراحل طے کرنے ہوتے ہیں، تو اگر اس کیریئر کے اندر اس کو امید ہو کہ وہ رائز کر سکتا ہے
اور اس کے لیے اپرچونٹیز ہیں اور اکیڈمک یعنی کہ ڈیپتھ اور وسعت حاصل کر سکتا ہے. تو یہ چیزیں اس کے کیریئر کے پلاننگ میں بلٹ ان ہونی چاہیے. اچھا سر، یہاں پر کیونکہ کچھ تو آپ ایڈورٹائزمنٹ کے تھرو آپ کے یہاں آتے ہوں گے، کچھ جو ہے وہ جب کرنا ہوتا ہے، تو اگر وہ اسٹوڈنٹ جو کہ ایک لیکچرر بننا چاہتا ہے یا تو اسٹارٹ اس کا کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے اس کو داخل وہ میں آپ کو عرض کروں، ہمارے لیے بنیادی تقاضا جو ہے نا وہ ہے کہ فرسٹ کلاس ایم اے ایم ایس سی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب اس کی جگہ کے ایم ایس سی یا ایم اے کی جگہ 4 ایئرز بیچلرس پروگرام، یہ نیا ہے. میں خاص طور پر یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سب یونیورسٹیز نے اب تو نہیں لیا ہوا، مگر بہت سی یونیورسٹیز نے کیا ہوا. وہ ایک اچھا پروگرام ہے جو پہلے ایم اے ایم ایس سی ہوتی تھی، اس سے کچھ کانٹینٹ آف کریکولم میں بہتر ہے. تو یہ اس میں بنیادی جو تعلیم ہونی چاہیے وہ ایم اے ایم ایس سی یا 4 ایئرز بیچلرس پروگرام اس نے کیا ہو، یہ بنیادی ہے. فرسٹ ڈویژن کیونکہ منیمم ریکوائرمنٹ تو اس کی فرسٹ ڈویژن ہے. اور ایڈورٹیزمنٹ میں ہم بھی یہ کہتے ہیں، اور ریلیونٹ سبجیکٹ میں جس میں ہمیں چاہیے. مگر ہمارے ہاں صرف یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی ان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ ان کو اس ایپلیکیشن دینے کے بعد ان ایپلیکیشنز کی اسکروٹنی ہوتی ہے. صحیح. تاکہ ہم ان کی شارٹ لسٹنگ بھی کر سکیں، کیونکہ بہت سے ہمارے پاس طلباء اور طالبات کی درخواستیں آتی ہیں، 4-5 فرض کرو آسامیاں ہیں، کچھ 100-150 آتی ہیں، تو ان کو انٹرویو کرنا یہ کرنا یعنی کہ وقت بھی لے گا. اور جو وقت دیتے ہیں اس کے نقطہ نظر سے اتنا فائدے مند بھی نہ ہو، تو ان کی وہ ہم اسکریننگ ٹیسٹ کرتے ہیں. صحیح. تاکہ کم از کم ایک پوزیشن کے لیے ہمیں 5 کینڈیڈیٹس ہوں. لہذا اگر 150 بھی آئے ہیں تو ہمیں 5 آسامی ہیں تو 25 کینڈیڈیٹ. بالکل صحیح. تو وہ سخت ہوتی ہے. اور اس کو اسٹوڈنٹ وہ جو آتا ہے اس کو فرسٹ کلاس ہونے کے باوجود اپنے سبجیکٹ میں جو آپ ٹیسٹ لیتے ہیں صرف سبجیکٹ میں نہیں لیتے ہیں، اس میں اور بھی ایلیمنٹ شامل کرتے ہیں. دیکھیں جنرل اویئرنیس اس کی کس طرح ہوتی ہے، اس میں کم از کم اس کو 45% لینا چاہیے. مگر چونکہ بہت انٹینس اور ایکسٹینسو کمپٹیشن ہوتی ہے تو جو کوالیفائی کرتے ہیں وہ بہت ہائی مارکس والے ہوتے ہیں. تو یہ ہم ان کو ریکوائرمنٹ بتا تاکہ وہ اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں. یہ صرف یہ نہیں کہ انٹرویو کا مقام نہیں، مگر پھر بھی تحریری ٹیسٹ بھی وہ بھی ان کے ساتھ ہونے چاہیے. ناظرین اکرام، ہمارے ساتھ ممتاز ماہر تعلیم پروفیسر مظہر الحق صدیقی صاحب، وائس چانسلر سندھ یونیورسٹی جام شروع موجود ہیں. آج ہم ان سے بہت ساری کیریئر کے حوالے سے بات کریں گے. آئیے چلتے ہیں ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان سے کہ وہ نوجوان جو کہ ایپٹیٹیوڈ بناتے ہیں یا ان کے ذہن میں ایک ہوتا ہے کہ جی ہم ڈاکٹرز انجینئرز بنتے ہیں، لیکن کیا ایجوکیشن اس کو کس طرح سے ٹرن ڈاؤن کرتی ہے. آئیے جانتے ہیں. کم ریٹس کی مار. یو فون سے یو فون، پہلا منٹ ہو یا آخری، اب صرف ₹1 میں. آج ہی U1 پیکٹ حاصل کر کے کسی بھی نیٹ ورک کو سستے ترین 3 منٹ ریٹس پر کال کرنے کا فائدہ اٹھائیں. کیوں آئنسٹائن؟ ہاں جی. باس آپ بتا تو دیتے کہ ہم 40 پیسے زیادہ چارج کر رہے ہیں اور یو فون نہیں کر رہا. میں سمجھتا ہوں کیونکہ میں ایک ٹیچر رہا ہوں اور یوتھ کی سلیکشن میں میرا بہت بڑا پورے کیریئر میں بڑا ہاتھ رہا ہے. مختلف طریقوں سے پبلک سروس کمیشن ہو، سروس جنرل ایڈمنسٹریشن ہو، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہو، اور تربیت کی دوسری درسگاہیں جو ہوتی ہیں سب سے میں جو آپ صحیح رہی ہے، اور یونیورسٹی جو علم کے نقطۂ نظر بالکل صحیح. تو یہ ان کو میں وہ بھی بتاتا ہوں میرے نقطۂ نظر سے. مگر کبھی بھی